قبیصہ نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3526۔ ابو زناد نے خبر دی، انہیں اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3527۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا، پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا بھانجا ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3528۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3529۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، بنی ارفدہ تم بے فکر ہو کر کھیلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3530۔